روایت میں آیا ہے ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں انہوں نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کیا، فتوحات حاصل کی اور لوگوں کو دعوت دی۔ جب وہ بابل پہنچے تو انہیں سخت بیماری نے آ لیا اور اپنی زندگی کے خاتمے کا احساس ہوا۔ اس لمحے ان کے ذہن میں صرف یہ خیال آیا کہ ان کی موت پر ان کی ماں کو کتنا دکھ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کو ایک بڑا مینڈا اور ایک خط بھیجا جس میں لکھا، ماں یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر ہے اور ایک خاص عمر کا وقت معین ہے۔ اگر آپ کو میرے انتقال کی خبر ملے تو اس بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکائیں اور اسے کھانا بنائیں، پھر لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ آئیں، مگر شخص نہ آئے جس نے کسی عزیز کو کھویا ہے۔ جب ان کی ماں کو ان کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق مینڈے کو ذبح کیا اور کھانا تیار کیا اور لوگوں کو دعوت دی جیسا کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا، لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ کوئی بھی کھانے کے لیے نہ آیا۔ تب انہیں سمجھ آیا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کسی عزیز کو نہ کھویا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا مطلب سمجھا اور کہا، اللہ تم پر رحمت کرے میرے بیٹے، تم نے اپنی موت میں بھی مجھے اتنا ہی سبق دیا جتنا تم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ مصیبتیں ہمیشہ آتی ہیں کیونکہ یہ دنیا ملاقات کی جگہ نہیں بلکہ جدائی کی جگہ ہے۔ یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عبوری مقام ہے، اور موت زندگی کی ضد نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ ہم غمگین ہوتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم چلتے ہیں کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، اور ہم کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پیار پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ کے فیصلے پر ادب کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ غصہ اور ناراضگی تقدیر کو نہیں بدلتے، صبر اور رضا ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔